جو اسلام کے بنیادی لوگ ہیں، ہستیاں ہیں، عظیم لوگ ہیں، اور جن کی اسلام کے لیے بہت قربانیاں ہیں، جب ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، بھلے کئی باتیں ہم بار بار کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم وہ بات کرتے ہیں دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ بڑھتا ہے۔ ہیں جی آپ دیکھ لینا، یہ خدا کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں نا، ان کا ذکر اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ پھر ہر دور میں ذکر ہوتا آ رہا ہے کہ آج قرآن میں حضرت عمر کے تذکرے، حدیث پاک میں، اور پھر صحابہ کرام کی زبانوں پر، تابعین کی زبانوں پر، تبع تابعین، اب یہ سلسلہ قیامت تک اللہ نے جاری رکھنا ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے کہ آسمانوں میں اعلان کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ تو یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ فرشتگان بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اور پھر جو ہستی اسلام قبول کرے اور جس کے اسلام قبول کرنے پر فرشتے آسمانوں میں خوشی منائیں، فرشتے آسمانوں میں خوشی کرے کہ عمر اسلام قبول کر چکا ہے، اور پھر جس کا اسلام عام اسلام نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما کہ ان دو بندوں میں سے ایک بندہ اسلام کو دے دے، دو بندوں میں سے ایک بندہ اسلام کو دے دے۔ وہ دو بندے کون ہیں؟ ایک ابو جہل بن ہشام اور ایک ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان دو میں سے ایک بندہ ہمیں دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں دعا قبول فرمائی۔ اب اس سے آپ اندازہ فرما لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ آقا کریم علیہ السلام کی پھر مراد بن گئے نا، گو کہ آپ نے دو نام اللہ کی بارگاہ میں رکھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اسلام کے لیے قبول کیا، اور آپ کا جو نام ہے عمر، یہ نام جو ہے دور جاہلیت میں بھی آپ کا نام عمر تھا، اور دور اسلام کے اندر بھی آپ کا نام عمر ہے، آپ کا نام تبدیل نہیں ہوا۔ اس نام کی دہشت، اس نام کی وحشت، اس نام کی برکت اتنی ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ چینج نہیں کیا گیا، آپ کا نام تبدیل نہیں ہوا۔ کئی نام بدلے لوگوں کے جب اسلام قبول کرتے رہے، لیکن حضرت عمر کا نام نہیں بدلا آپ علیہ السلام۔ عمر کا نام جو دور جاہلیت میں تھا وہی رہا، لیکن ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو القابات ہیں وہ لگتے گئے ساتھ، کہ نام تو فقط عمر تھا، لیکن آج دنیا فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ فاروق کا معنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یہ کلمات، یہ لفظ کب ملا اور کس وقت ملا، یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
ایک دن پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ حضرت عمر کو فاروق اعظم یعنی فاروق کے نام سے کیوں یاد کرتے ہیں؟ یہ لقب ان کو کس نے دیا؟ یہ اعزازی لفظ اور اتنا اس کا معنی کس نے دیا؟ تو ام عائشہ نے کہا کہ کسی اور نے نہیں دیا، ان کو یہ فاروق کا لفظ خود آپ علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ جی فرق کرنے والا، اس سے پتہ چلا کہ یاد رکھیں حضرت عمر کس مقام پر ہیں، کتنی شانیں اور کتنی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دور میں جو پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نہ کوئی ایسا شخص دیا، یعنی اسے محدث کہا جاتا ہے۔ محدث، میم ہا دال مشدد اور آخر میں ثا، محدث۔ محدث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محدث کا مطلب ہوتا ہے جسے الہام دیا گیا ہو، جو خبریں دیتا ہو، جو اللہ کی طرف سے جس کا سینہ کھول دیا گیا ہو اور وہ ایسی ایسی خبریں دے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر عمر جو ہے وہ محدث ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا ہے، میری امت میں جسے الہام ہوتا ہے وہ عمر ہے۔ پھر امام ترمذی نے جو حدیث بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت کا منصب عطا کرتا تو حضرت عمر اس مقام پر ہیں کہ انہیں نبوت کا منصب ملتا۔ اب اس سے بڑھ کر آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ کتنی اوصاف اور کتنی شانیں، کتنی عظمتیں، کتنے مراتب اور کتنے مقام پر حضرت عمر کھڑے ہیں اور اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ رسول اللہ کی نگاہ شفقت اور نگاہ کرم اور آپ کی سچی غلامی سے عمر اس مقام پر پہنچا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبوت کا دروازہ مجھ پر اللہ نے بند کر دیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ ایک تفصیل ہے۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ تجھے کافی ہے۔ ہاں جی، اللہ تجھے، بولو سارے، اللہ تجھے، ہاں اللہ تجھے کافی ہے۔ حسبک اللہ، یعنی پتہ چلا کہ میرے پیارے آقا پریشان نہ ہوا کریں کہ ہر طرف کفر ہے، ظلم ہے، اہل ایمان پر سختیاں ہیں، اللہ کے نبی بات کرتے ہیں، لوگ طنز کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دکھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ یہاں تک کہ مجنون، کاہن، کیا کیا الفاظ بولے گئے، ہاں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کریم نے جواب دیے۔ اللہ کریم نے جواب دیے کہ جب انہوں نے حضور کو مجنون کہا تو سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، یہ ان کا کوئی مجنون اور ہوگا، آپ تو نہیں ہیں، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا بلکہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اعلیٰ اور عمدہ اخلاق والے، یعنی نبی علیہ السلام کا اخلاق اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ آپ کا حوض کوثر، خیر کثیر کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔
انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور یہ عظمت، پھر آپ کی بارگاہ کے جو خادمین ہیں اور جنہوں نے آپ سے محبت کی، آپ پر قربان ہوئے، دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے، حسبک اللہ، اللہ تجھے کافی ہے۔ اے دین کا کام کرنے والے دوستو، پریشان نہ ہوا کرو، جو اخلاص کے ساتھ دین کی سر بلندی کے لیے کوشاں ہیں، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ بولو، انہیں اللہ کافی ہے۔ یہ وقتی معاملات، پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یاد رکھیں مدد اسی کی آتی ہے اللہ کی طرف سے جو دین پر قائم ہے اور دین کے پھیلاؤ کے اندر رات دن لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لوگوں تک دین اسلام پہنچا رہا ہے، ہاں جی، قرآن و سنت کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ بولو، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ مقدس بابرکت کلمہ سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے، اللہ تجھے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے، حسبک اللہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین جو آپ کے متبع ہیں، وہ مومنین جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، جو دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ کتنے کافی ہیں؟ آئیے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اور جس میں یہ پیغام دے دیا گیا کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بس اب آپ کے لیے کافی ہیں۔ اور کافی کتنے ہوئے؟ محدثین کہتے ہیں جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا تو آگے نماز کا وقت آیا، تو اب 2-3 قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مردوں میں سے 40ویں مرد ہیں جنہوں نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا، اور آپ سے پہلے بعد نے لکھا کہ 40 مرد، 9، 11، 10، 13 یہ عورتیں اسلام قبول کر چکی تھیں، یعنی وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ جو ابتدائی لوگوں میں ہیں، جنہوں نے ابتداءً جب ہر طرف کفر تھا اور اسلام قبول کرنا کوئی آسان بات نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت عورتوں کے دلوں میں ڈالی، کتنی عورتیں اسلام کے اندر داخل ہو، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر مردوں میں آپ اسلام قبول کر کے اہل ایمان میں شامل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے پیارے نبی، ہم حق پر ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ حامی و ناصر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، حق کے داعی ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے ہیں، تو پھر ہم عبادت چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ چھپ کر سے مراد بیت اللہ شریف میں نہیں جاتے تھے، جہاں حضور علیہ السلام موجود ہوتے، اور زیادہ مرکز جو تھا وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور جو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے خفیہ طور پر وہ بھی وہیں پر آتے تھے، اور اعلان دعوت اسلام بھی خفیہ طریقے سے دیا جاتا تھا، خفیہ طریقے سے، یعنی کفار نے اسلام کے حوالے سے
کیا کچھ نہیں کیا اسلام کے خلاف. ہر وہ قدم یہ لوگ کر گزرے. جب اللہ کے نبی پر حملے کر دیے, حضور علیہ السلام کو مجبور کر دیا, 3 سال حضور شیب ابی طالب کے اندر معصور ہو کر رہ گئے. اور پھر شیب ابی طالب کے اندر ظلموں کی انتہا نہیں ہوئی کہ کھانے پینے کی اشیاء تک نہیں جانے دیتے تھے. چوری چھپے چیزیں جاتی تھیں اور یہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے. ہاں جی, بلکہ بعض دفعہ کو لے کر جاتا تو یہ کفار مکہ جو ہیں ان کے بندے راستے میں کھڑے ہوتے, لڑائیاں ہو جاتی تاکہ ان تک کوئی چیز نہ پہنچے. 1 دن کی مشقت برداشت نہیں, 1 ماہ کی نہیں, 1 سال کی نہیں. اور وہ امام الانبیاء ہوں, امام الرسول ہوں, اور عرصہ 3 سال کا پیریڈ ہے. اور ہمیں 1 دن کی مشکل دین میں آ جائے, پہلے تو آتی کوئی نہیں, اگر کوئی آ جائے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. تو جنہوں نے 3 سال, اور وہ بھی خود نبی نہیں بنے, جنہیں منصب نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور وہ 3 سال کے لیے جن کی ہر چیز بند کر دی گئی ہے, اور پھر خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, کمزور بھی ہیں. اس شیب ابی طالب میں ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن جب وہاں بچے روتے تھے اور پانی کے لیے تڑپتے تھے, پیاس, کھانے کی اشیاء کی قلت, کیا گزرتا تھا یہ آپ خود بھی پڑھیں ذرا. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم حق پر نہیں ہیں یا رسول اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حق پر ہیں. فرمایا کہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ, ہم آج نماز پتہ ہے کہاں پڑھیں گے؟ ہم اللہ کی عبادت آج بیت اللہ میں جا کر کریں گے. ہم اللہ کی عبادت آج بیت اللہ میں جا کر کریں گے. ان مشرکین مکہ سے کیا ڈر؟ آپ علیہ السلام نے بھی اجازت عطا فرمائی, حضور نے بھی اجازت عطا فرمائی. اب افراد کی 20 افراد کی 2 لینیں بنائی گئی, ایک کے آگے حضرت امیر حمزہ اور ایک کے آگے حضرت عمر فاروق. کیا قافلہ ہے. اب یہ کس حالت میں عبادت کرنے بیت اللہ جا رہے ہیں؟ اس حالت میں جا رہے ہیں کہ ہر طرف کفر ہے, ہر طرف تلواریں ہیں, اور ہر طرف ظالم ہے, ہر طرف دشمن ہے جو رب کا مخالف ہے, پیغمبر کا مخالف ہے. اس وقت یہ لوگ کس انداز میں بیت اللہ شریف میں جا رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن ان کی جرت دیکھیں, ان کی ہمت دیکھیں, اور اسلام کو غالب کس انداز میں کیا جا رہا ہے. اور آج یہ 40 افراد کس انداز میں جا رہے ہیں کہ جناب ہر طرف مخالف ہے, مشرکین مکہ بیت اللہ میں جانے نہیں دیتے. لیکن یہ حضرات آج اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے, اللہ کی ریاضت کے لیے آج اس انداز میں یہ جا رہے ہیں. اور آج کا مسلمان نہ ڈر ہے, نہ خوف ہے, نہ پریشانی ہے, جناب والا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور پھر بھی مسلمان عبادت کے لیے مسجد میں نہیں آتا. آج کا مسلمان مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اذان سن لیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کی صدا تو سنی ہے, لیکن مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے. کاہے کا مسلمان ہے؟ اس نے یہ بھی نہ سوچا آج کے مسلمان نے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کس انداز کے اندر اسلام کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے, اس کی یاد کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کس طرح قربانیاں دی ہے, اور کس انداز کے اندر آج بیت اللہ شریف پہنچے. جب یہ قافلہ پہنچا تو جب اللہ کی عبادت انہوں نے شروع کر دی وہاں پہنچ کر, تو مشرکین مکہ, کفار مکہ ہر طرف سے دوڑے اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم اب ان پر حملہ آور کیسے ہوں. لیکن انہیں جرت نہیں ہو رہی کہ ایک طرف حضرت امیر حمزہ کھڑے اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے. آج ہمیں رونا آتا ہے, اور رونا چاہیے کہ جب محشر کا دن ہوگا
جس اسلام کے لیے اور جس رب عز و جل کی عبادت کے لیے اس طرح قربانیاں دی گئی ہیں. اور ابھی تو میدان کربلا کا ذکر بھی آنے والا ہے. ہاں جی، 10 محرم الحرام کو جو ایک قافلہ پورا شہید ہوا ہے. آج ہم نے اس اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مساجد آباد کر لی، ہم نے دین سیکھ لیا، ہم نے قرآن سیکھ لیا، ہم ضروریات دین پر چل پڑے، ہم نے سود کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اپنے ملک سے رشوت کا خاتمہ کر دیا. ہم نے کیا کیا؟ ان سارے سوالوں کے جواب تیار رکھو. یہ محشر کے دن یہ سوالات ہونے. جی ہاں، کیا مسلمان کا مقصد یہ تھا کہ چوریاں کرے، ڈاکے کرے، ظلم کرے، تشدد کرے، پھر آگے شرعی حدود کا نفاذ نہ ہو؟ ان سارے سوالوں کے جوابات دینے پڑے گے. کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بادشاہ کے دور میں ایک قتل ہوا تو جب قیامت کے دن مقتول اور قاتل، مقتول کا سر قاتل کے جسم سے جا کر خود چمٹ جائے گا اور وہ اسے لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ یا اللہ اس سے پوچھ کے اس نے مجھے کیوں قتل کیا. امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. میں بے گناہ تھا، مجھے بلا وجہ مارا گیا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا. اب کئی جواب ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ وہ مقتول جب سوال کرے گا اللہ تعالیٰ قاتل سے پوچھے گا بتا، تو وہ قاتل یہ کہے گا کہ بار الہ میں کیا کرتا، لوگ قتل کرتے تھے اور ادھر بندہ مارا گیا، ادھر مارا گیا، ادھر قتل کیا گیا، بات دیکھا دیکھی میں نے بھی مار دیا. اچھا وہ کون سا دور حکومت تھا؟ فلاں بادشاہ کا تھا. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کو بھی پکڑا جائے گا کہ تو نے ملک کو، دنیا کو ایسا نظام دیا تھا کہ بندوں کا مارنا آسان کر دیا گیا تھا، لوگ بندے مارتے تھے. سن اس کا جواب یہ کیا کہتا ہے، تو جواب دے مجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کو بھی جواب دینا پڑے گا. اگر اس کے پاس جواب نہیں، یعنی اس نے نظام عدل قائم نہیں کیا، قرآن و سنت کا نفاذ نافذ نہیں کیا، اور اپنے جہاں تک اس کی سلطنت تھی، اس کی بادشاہت تھی، برائی کا خاتمہ نہیں کیا، تو وہ بھی اس قاتل کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اتنی آسانی امیری نہیں ہے. بادشاہ بننا سلطنتوں کے لیے دنیا مر رہی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ چند سالہ زندگی کے لیے. حاکموں سن لو، یا تو اس نظام کو چلاؤ صحیح طریقے سے، وگرنہ اس منبر پر اگر عمر بیٹھا ہو تو لوگوں کو اتنی جرأت ہے کہ منبر پر بیٹھے حضرت عمر سے بندہ کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے کہ عمر یہ تو اپنے کپڑوں کے بارے میں بتا کہ یہ تو نے کپڑوں کا سوٹ کہاں سے لیا ہے، یہ تو نے کپڑے کہاں سے لیے. یعنی کپڑوں کا کلر وہ تھا جو مال غنیمت سے اس بڑے صحابی نے کہا کہ ہمیں ایک ایک چادر ملی، ہمارا سوٹ تو نہیں بنا، تیرا پورا لباس کیسے بن گیا. تو وہ تو کپڑا اتنا کم تھا. تو عمر لڑتے نہیں ہیں کہ میں امیر المومنین ہوں، تم کون ہوتے ہو میرے سے پوچھنے والے. نہ، حضرت عمر یہ نہیں کہتے تو بیٹھ جا، ہائے ہائے، نہیں نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کوئی سوال کرے اس کا جواب دیا جائے، نہ کہ تلوار سے اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا جائے کہ اس نے مجھ پر اعتراض کیوں کیا، سوال کیوں کیا، مجھ سے پوچھا کیوں. نہ، اسلام یہ نہیں چاہتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت پیش کی اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ بزرگو، اس مال غنیمت میں، جہاد میں بھی شامل تھا، میرے ابا جی بھی تھے، تو جو 2 چادریں ملی ہمیں
ایک ابا حضور کو ملی، ایک مجھے ملی، تو میں نے اپنی چادر آپ کو دے دی۔ اور آپ کو معلوم ہے جب حضرت عمر کا وصال ہوا تو 86,000 درہم کے آپ مقروض تھے۔ یہ بادشاہ، اسی انہیں خلیفہ کہتے ہیں، یہ نظام عدل ہے کہ عمر فوت ہوتا ہے تو 86,000 درہم کا مقروض ہے، اور پھر اپنے گھر والوں کو کہا کہ جو کچھ میری پونجی ہے اس سے یہ قرض ادا ہو جائے، لیکن کہاں ہونا تھا؟ تو پھر میرے خاندان کے لوگ مل کر کرنا، اگر پھر بھی قرض ادا نہ ہو تو قریش کو، آل مکہ لوگوں کو، مدینہ کے لوگوں کو جمع کر کے کہنا کہ عمر پر اتنا قرض ہے، اور سارے مل کر عمر کا قرض اتار دو۔ اور کیا عمر کے کوٹھیاں بنگلے تھے؟ عمر کی کاریں چلتی تھی؟ کیا چلتا تھا دور کے حساب سے؟ اللہ کے بندو، عمر کے گھر کا نظام یہ تھا کہ اگر گھر کے اندر ایک میٹھی چیز بنے تو عمر پوچھتے ہیں کہ یہ روٹین سے آج یہ چیز کیوں بنی ہے؟ تو عالیہ محترمہ کہتی ہیں جو ہمیں روزانہ کا خرچہ ملتا تھا نا، ہم نے تھوڑا تھوڑا اس سے بچایا، تھوڑا تھوڑا بچایا، تو آج تھوڑے پیسے اکٹھے ہوئے اسی خرچے میں سے، تو یہ آج یہ میٹھا تیار کیا ہے۔ حضرت عمر جو ہیں، جہاں سے آپ کا وظیفہ آتا ہے آپ پیغام بھیجتے ہیں میرا اتنا وظیفہ کم کر دیا جائے۔ یہ بچے کیوں ہیں؟ میرا اتنا وظیفہ کم کر دیا جائے۔ یہ عمر ہے، یہ اسلام ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی کے گھر آٹا پانی نہیں ہے، اوہ اللہ کے بندو، حضرت عمر اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہے۔ کو بادشاہ جو گندم کا توڑا، آٹے کی بوری اپنی پشت پر اٹھا کر کسی کے گھر دے کے آئے، اگر تاریخ مثال پیش کرتی ہے تو وہ عمر کی پیش کرتی ہے۔ لوگوں نے عمر کو پڑھا ہی کوئی نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھا ہوتا تو کچھ تو نظر آتا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہر طرف ظلم ہے، تشدد ہے، ایک سے ایک بڑھ کے لگا ہوا ہے۔ لگے رہو، کر لو جتنا کرنا۔ آخر مددگار جو حقیقی ہے اللہ کریم وہ دیکھ رہا ہے، سارا نظام اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کون سا نظام نہیں دیا؟ اللہ کے بندو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شرق تک غرب تک جہاں دنیا بیٹھی ہے، عمر کا نام سن کر لوگ کانپتے ہیں، لیکن روم کا قاصد جب آتا ہے، عمر کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، تو جہاں گارے پانی کا کام ہو رہا ہے مسجد کا، تو لوگ گارا اٹھا رہے ہیں، وقت کا خلیفہ ڈال کے دے رہا ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ جاؤ تم یہ لپائی کر دو، جاؤ تم یہ کام کر لو، نہیں۔ ارے بھائی، جو کام دیگر صحابہ کر رہے ہیں، دیگر لوگ کر رہے ہیں، وہی کام حضرت عمر بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دنیا رات کو سوتی ہے، عمر اپنی سواری کے اوپر کبھی پیدل جناب پہرا دیتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچا دے، کہیں کوئی بیمار نہ پڑا ہو، کہیں کوئی بے سہارا نہ پڑا ہو، کہیں کوئی بھوکا نہ ہو۔ حضرت عمر راتوں کو چلتے ہیں، کتنے واقعات ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن یہ ہفتہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ صبح کا درس کوشش فرمایا کریں۔ آپ تو راتیں بھی ماشاءاللہ مسلسل اب بڑھنے شروع ہو گئی ہیں، تو خیر جلدی بیٹھ جائیں، آپ بند کر رہا ہوں بیان، برا لگتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ دل سے آیا کرو نا، باتیں کس کی سن رہے ہو؟ دین سنیں گے تو سننے سے کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے نا۔ میں خود ہی اختتام کی طرف آ گیا ہوں، تو صبح کے ٹائم کوشش فرمایا کریں۔ تو آپ دیکھیں نا، نماز عشاء کی بھی